بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کا، جن کو ہندوؤں نے ذبح کر کر کھا لیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے اس واقعے کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ درجہ اور عشق اور الفت رکھتے تھے، اور قلندر باغ رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ عشق اور محبت رکھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب ہی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں علاقے کا حکمران رہتا تھا، اس کا نام راجہ چوپٹ تھا۔ شیمن شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ظالم اور بد دماغ راجا کی داستان عام تھی۔ اس زمانے میں لوگ اس ناجائز راجا کے حکمران سے ناواقف تھے اور بے ساڑ تھے۔ زیادہ کر شکار مسلمان ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کا سلوک ان سے مناسب نہیں تھا۔ سبھی لوگ اس کے ظلم و ستم سے سخت نانا تھے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فوج موجود تھی۔ اس کی حکومت کی حدود میں کوئی ایک فرد بھی اس کی ظالمانہ راجا سے کوئی خوش نہ تھا، لیکن جو اس کے غار ہاس لوگ تھے، جن پر اس کی عنایات ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اس سے خوش تھے۔ انہی ایام میں راجا کو بتایا گیا ایک مجذوب شخص ہے جو حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ کا اس قدر دیوانہ ہے، ساری دنیا میں حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ وہ اکثر دیوانگی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مستانہ وار ڈالے لگاتا رہتا۔ راجہ چوپٹ اس منصوب کا سنا ہوا تھا۔ اس نے معلوم کیا وہ مجذوب شخص کون ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ہے اور ان کا مرید ہے اور ایک مجذوب شخص ہے۔ راجہ چوپٹ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے۔ حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو راجہ چوپٹ کے سامنے جب لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے اس سے پوچھا، کیا تم ہی ہو جو حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ کے نعرے بلند کرتے رہتے ہو؟ اس مجذوب اللہ والے نے جواب دیا کہ ہاں، میں ہی ہوں جو نعرے لگاتا ہوں۔ میرا مرشد لال سائیں ہے، جو نعرے لگاتا ہوں میرا مرشد لال سائیں ہے۔ ان منصوب نے ایک بار لانا وار اور نعرے لگانا شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے معلوم کیا کہ اس کا نام کیا ہے۔ راجہ کو بتایا گیا کہ اس منصوب کا نام سکندر بودلہ ہے۔ راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ لال شہباز رحمت اللہ علیہ کا نعرہ مت لگایا کر۔ جب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے پھر دیوانہ وار حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ کے پھر دیوانے وار کے ساتھ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس مصوب کی اس حرکت پر راجہ کی بد دماغی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس نے مجذوب کیا کہ اس بندے کو ذبح کر دیا جائے اور ذبح کر کر اس کا گوشت کھا لیا جائے۔ یہ ایک وحشیانہ اقدام تھا۔ ایک گوشت کو ناپسند والی قوم کو راجہ حکم دے رہا ہے کہ گوشت کھایا جائے، اور وہ بھی ایک انسان کھا۔ مگر گوشت کھانے والے بھی ویسی گرندے تھے، ان کو صرف یہ خوشی تھی کہ وہ ایک مسلمان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر جناب حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو
ذبح کر دیا گیا اور ذبح کر کر ان کا اور گوشت کو کھایا جا رہا تھا۔ ادھر لال شہباز رحمت اللہ علیہ دیوانگی سے لال ڈال رہے تھے، دھمال ڈالتے ہوئے، اور حضرت سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو پکارتے تھے، اور جناب سکندر بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ جہاں کہیں بھی ہوتے اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ اس مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ جب جھومتے ہوئے حضرت شیخ بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کو پکارا، اے سکندر بودلہ، اے سکندر بودلہ۔ دوسری طرف گوشت کھانے والوں پر عجیب و غریب واردات گزر گئی۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے وہ ان کے معدوں سے، اور جو کھا رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے اور منہوں سے نکل نکل کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو بوٹیاں ہانڈیوں اور دیگوں میں پک رہی تھی وہ بھی نکل حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی، تو ان بوٹیوں نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی، اور وہ صورت تھی جناب حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ نے راجہ چوپٹ کو بلوایا اور اس کو دکھایا کہ تم نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا تھا، مگر دیکھو یہ کھڑا ہے سکندر بودلہ بہار۔ راجہ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، مگر اس نے معذرت کرنا گوارا نہ کیا۔ ان ظالموں کی بدبختی نزدیک آ جاتی ہے تو وہ اپنی بدعمالیوں پر نادامی نہ کرتے۔ ایسے ہی ظالموں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ ساری انسانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے اور پھر بھی مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ راجہ چوپٹ کے ساتھ ہوا۔ راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے اس مصوب کو اس لیے قتل کروا دیا تھا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے اور اپنے بالوں کو سنوارا کرتی ہے۔ اس کے بالکل سامنے یہ مغصوب رہتا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے تو میں نے اس کو قتل کروا دیا۔ راجہ چوپٹ نے غرور میں آ کر حضرت سکندر بودلہ بہار پر یہ جھوٹ باندھا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجہ چوپٹ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ کو دھمکیاں دے کر اپنے محل چلا گیا۔ محل میں جانے سے پہلے اس نے آپ رحمت اللہ علیہ پر اور آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید پر بھی بیزا الزامات لگائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا کاسا الٹ دیا۔ دیکھنے میں یہ تو کوئی بات نہیں تھی اور یہ تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں نے یہ محسوس کیا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے اور اس سمیت اس بد دماغ راجہ کے بھی اس کے ساتھ اس کا نشان مٹ گیا تھا۔ محترم ناظرین، جو لوگ دیکھ چکتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اور گائیں بھی بھاگیں، وہاں سے مختلف چیزیں بقایا ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ایک لمحے میں اس کے راجہ کو اور اس کے حواریوں سمیت زندہ زمین میں دفن کروا دیا اور اس کی ظالمانہ کارروائیاں بند ہو گئی۔ پھر محض اس کی داستانیں ہی باقی رہی۔